بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، دفتر خارجہ نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف پاکستانی اقدام کو ناکافی قرار دینے پر امریکی رپورٹ اور موقف پر مایوسی کا اظہار کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی رپورٹ میں پاکستان پر تنقید کی تھی کہ اسلام آباد لشکر طیبہ اور جیش محمد سمیت دیگر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف تسلی بخش کارروائی نہیں کر رہا۔ اس معاملے پر دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ امریکہ کی انسداد دہشت گردی 2018 کی رپورٹ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان مایوس کن ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق رپورٹ میں زمینی حقائق اور گزشتہ 2 دہائی سے انسداد دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور خدمات کو نظر انداز کیا گیا۔ اس ضمن میں مزید کہا گیا کہ ہمارے اقدامات سے نہ صرف خطے میں القاعدہ کا خاتمہ ہوا بلکہ دنیا ایک محفوظ جگہ بنی۔ ناظرین کرام، دفتر خارجہ نے رپورٹ میں امریکی بیانات پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو تحریک طالبان پاکستان، جماعت احرار اور داعش سے خطرات کا سامنا ہے۔ تاہم رپورٹ میں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ مذکورہ گروہ پاکستان کے خلاف مغربی سرحد پار میں فعال ہیں اور دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد نیشنل ایکشن پلان کے تحت ٹھوس اقدامات کرنے کا پابند ہے جو تمام اسٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے سے تیار کیا گیا تھا۔ مزید برآں دفتر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل 1267 کی پابندیوں کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان نے وسیع قانونی اور انتظامی اقدامات بھی کیے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان نے افغان طالبان اور امریکی حکومت کے مابین مذاکرات میں آسانی پیدا کی اور خطے میں امن کے قیام کی کوششوں میں اسلام آباد کے کردار کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق حقائق کے برخلاف ایسی رپورٹ واشنگٹن اور اسلام آباد کے مابین باہمی تعلقات کی مثبت راہداری سے متصادم ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ 3 نومبر کو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو ناکافی قرار دے کر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا تھا کہ پاکستان انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے لیے عالمی معیارات پر عمل پیرا ہے اور منی لانڈرنگ کو جرم بھی قرار دے چکا ہے، لیکن اس کے اقدامات تاحال غیر متوازن ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان نے لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسے گروپوں کے خلاف خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے جو پاکستان میں کام، تربیت، تنظیم سازی اور عطیات جمع کر رہے ہیں۔ امریکہ نے رپورٹ میں مزید الزام لگایا تھا کہ پاکستان نے افغان امن عمل کی حمایت میں خاطر خواہ حمایت کی، لیکن اسلام آباد نے افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کو اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکنے پر پابندی نہیں لگائی۔ علاوہ ازیں رپورٹ میں امریکہ نے اعتراف کیا تھا کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ ناظرین کرام، دہشت گردی سے متعلق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ گزشتہ برس کے دوران عالمی دہشت گردی سے متعلق امریکہ کے سرکاری جائزے کی نمائندگی کرتی ہے، جس میں مختلف ممالک کے جائزے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے علاقائی طور پر منسلک ایشیا پیسیفک گروپ کا رکن ہونے کی حیثیت سے پاکستان نے FATF کی جانب سے طے کردہ معیارات پر پورا اترنے کی سنجیدہ کوششیں کی ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ تاہم حکومت کالعدم تنظیم لشکر طیبہ اور جیش محمد کو پاکستان میں پیسہ جمع کرنے، لوگوں کو بھرتی کرنے اور ان کی تربیت سے نمایاں حد تک روکنے میں ناکام ہو گئی اور کالعدم تنظیم لشکر طیبہ سے وابستہ تنظیموں کے امیدواروں کو جولائی میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی۔ رپورٹ میں یہ شکوہ بھی کیا گیا کہ پاکستانی حکومت نے افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان سیاسی مفاہمت کی حمایت کی، لیکن اسلام آباد نے پاکستان میں موجود طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے محفوظ ٹھکانوں کو ختم نہیں کیا اور افغانستان میں امریکی اور افغان فورسز کے لیے خطرہ بننے سے نہیں روکا۔
नाजरीन कराम, मुबस्सिरीन का कहना था कि स्टेट डिपार्टमेंट की मज़कूरा रिपोर्ट साल 2018 में होने वाली पेशरफ्त पर मबनी है और इसमें गुज़श्ता 10 माह के दौरान पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने से मुताल्लिक किए जाने वाले इक़दामात शामिल नहीं हैं। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस जून में FATF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने में नाकाम होने वाले ममालिक की फहरिस्त ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। FATF ने दावा किया था कि पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कलअदम करार दी गई तंजीमों लश्कर तैयबा और उसकी ज़ैली तंजीमों की माली मुआवनत रोकने से मुताल्लिक मौसर इक़दामात नहीं किए गए। इस हवाले से अमरीकी रिपोर्ट में FATF के दावे की तस्दीक करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान के कवानीन तकनीकी तौर पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के आलमी मेयार के ताबे हैं, लेकिन हुक्काम अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कलअदम करार दी जाने वाली तंजीमों और अफराद जैसे कलअदम लश्कर तैयबा और उसकी ज़ैली तंजीमों के खिलाफ पाबंदियों पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद में नाकाम हो गए हैं। नाज़रीन कराम, इलावा अज़ीं रिपोर्ट में स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुकदमात में कानून नाफिज करने वाले और प्रोसिक्यूशन के इख्तियारात में इजाफे के कवानीन पर अमल दरामद की कोशिशों को भी सराहा। इन कवानीन के मुताबिक दहशतगर्दी पर फांसी की इजाज़त और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का क़याम शामिल है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि 2018 में मिलिट्री, पैरामिलिट्री और सिविल सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान भर में इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक ऑपरेशंस किए। इसमें कहा गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को मुल्क गिर दायरा इख्तियार हासिल है, जो सूबाई इंसदाद दहशतगर्दी के महकमों से ताउन करने का इख्तियार भी रखता है।